بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد میں خوش آمدید۔ قاری.pk ہماری ویب سائٹ ہے اور میں ہوں ظفر روان۔ ایکسل میں جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو کچھ مشکلات بھی آپ کو فیس کرنا پڑتی ہیں، جیسے کہ آپ جب ڈیٹا پٹ کرتے جاتے ہیں اور بہت زیادہ ڈیٹا پٹ کر لیتے ہیں اور رائٹ سائڈ پہ موو کرتے کرتے آپ بہت آگے تک نکل جاتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا پٹ کرتے کرتے آپ بہت باٹم میں چلے جاتے ہیں اپنی شیٹ کے، تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہیڈنگز ہیں آپ کی ٹیبل کی، وہ آپ سے غائب ہو جاتی ہیں، ڈس اپیئر ہو جاتی ہیں، اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی جو آپ ڈیٹا پٹ کرنے جا رہے ہیں وہ اس کی ہیڈنگ کیا ہے اور وہ کتنے نمبر پر ہے، تو اسے یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کام کو آسان ایکسل نے خود ہی کر دیا ہے۔ ایکسل کے ہم اس ایک ایسے فنکشن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے جس میں آپ کو ہیڈنگز کے بارے میں پتہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہم اپنی سیو شدہ فائل قاری.pk کو دوبارہ اوپن کرتے ہیں۔ میں نے ایک ٹیبل آپ کے سامنے پہلے سے ڈرا کر لیا ہے جو ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں تیار کیا تھا، اس کو تھوڑا سا پھیلا دیا ہے اور دوبارہ سے اسی ڈیٹا کو ریپیٹ کیا ہے، تاکہ یہ ایک فیک سا ٹیبل ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے اس میں فیڈنگ کی ہے، فرض کریں کہ رضوان ہے، فاطمہ ہے، عائشہ ہے، تو ان کے جب ہم ڈیٹا پٹ کرتے کرتے بہت موو کر جاتے ہیں آگے، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب پیچھے ان کے نام آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آتے۔ آپ ڈیٹا تو پٹ کرتے جاتے ہیں اینڈ تک، تو آپ کو پھر یہ نہیں پتا ہوتا کہ اب آپ جب یہاں سے آگے نکل آئے ہیں تو اب یہ کس فیلڈ میں آپ یہ ڈیٹا پٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ یہاں سے نیچے آتے ہیں، تو جب آپ اس سکرولز کی مدد سے آپ نیچے پہنچتے ہیں تو اب آپ کو یہاں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی ٹاپ پہ ہیڈنگ کون سی تھی اور کون سا ڈیٹا کس جگہ پٹ کرنا ہے۔ تو اس جیسے یہ فزکس ہے، آپ نے فزکس کے مارکس لینے ہیں، تو اب یہاں آپ جب یہاں اس فیلڈ میں ہوتے ہیں تو ایک نیا اسٹوڈنٹ ہے، تو آپ کو یہاں یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ اوپر میتھ ہے، دوبارہ بار بار آپ کو اوپر جانا پڑتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اچھا جی یہ میتھ ہے، پھر آپ دوبارہ آگے آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ دوسری فیلڈ کس کی ہے، پھر اسکرول کر کے اوپر جانا پڑتا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ فزکس ہے، پھر بار بار اس طرح سے آپ کو ایک مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ایکسل نے ہمیں ایک دیا ہے، ایک آپشن دے رکھا ہے جس کی مدد سے ہماری یہ مشکل آسان ہو جاتی ہے، اسے ہم فریز پینز کہتے ہیں۔ فریز پینز کا یہ آپشن ہے، جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو 3 آپشنز ملتے ہیں، اور یہ 3 آپشن ہیں فریز پینز ہیں، جس میں روز اور کالم بیک وقت آپ ٹاپ والے کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں، فریز کر سکتے ہیں، یا آپ یہ کہ ٹاپ کی رو جو ہے اسے آپ فریز کر سکتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ آپ فرسٹ کالم کو آپ فریز کر سکتے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے ٹاپ کی رو کو فریز کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جیسے ہی آپ نے اس پہ کلک کیا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹاپ کی جو رو ہے وہ فریز ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ ہم اسے انفریز کر کے دیکھتے ہیں۔ انفریز آپ نے کیا تو آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ وہ اس وقت جب آپ کی یہ رو ٹاپ پر تھی تو یہ دوسرے نمبر والی فریز ہو گئی۔ ہمیں چونکہ ٹاپ والی 1 نمبر والی فیلڈ کو فریز کرنا ہے، تو جو فیلڈ یہاں پہ ظاہر ہوگی ٹاپ پر وہی فریز ہوگی۔ ہم فریز پینز پر کلک کرتے ہیں اور ٹاپ کے اس فیلڈ پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہم ڈریگ کر کے نیچے آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس وقت 3 پر ہیں، لیکن ہمیں میتھ، فزکس، کیمسٹری اور یہ باقی جتنی بھی ہیڈنگز، ہم جتنا بھی نیچے جاتے جائیں گے یہ آپ کو یہ چیزیں، اس کی جو ہیڈنگز ہیں یہ آپ کے ساتھ ساتھ ڈسپلے ہوتی ہوئی نیچے تک جائیں گی۔ تو یہ ہمارا اب جب ہم کسی بھی ایک نئے بندے کا نام ہم لکھتے ہیں، فار ایگزامپل ہم لکھتے ہیں سعید، اور یہاں پہ اس کے ڈیٹا انٹر کرتے ہیں، اس کے میتھ میں کتنے مارکس ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس کے فزکس کے مارکس انٹر کرتے ہیں، آپ کو آسانی ہوتی ہے، کیمسٹری میں اس کے کتنے مارکس ہیں۔ تو اس طرح سے آپ موو کرتے جاتے ہیں آگے کی طرف، تو آپ کو یہ آسانی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آپ نیچے آئیں گے تو یہ جو ہیڈنگز ہیں یہ بھی آپ کی نیچے آتی جائیں گی۔ تو یہاں پہ فریز پینز میں ابھی ہم نے اس کی جو ٹاپ کی جو ہیڈنگ ہے، فرسٹ رو ہے، اسے ہم نے فریز کیا۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے جو اسے ہم انفریز کرتے ہیں، اور اب ہم اس کا جو فرسٹ کالم ہے اسے ہم فریز کر کے دیکھتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی میں آگے موو کرتا ہوں تو جو اس کا جو کالم فرسٹ ہے، اے کالم جو ہے، وہ آپ کو آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ ڈسپلے ہوا نظر آتا ہے۔ باقی ساری فیلڈز جو ہیں وہ موو کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، یہاں تک کہ آپ اینڈ تک چلے جاتے ہیں
لیکن فرسٹ کالم آپ کے سامنے ڈسپلے رہتا ہے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ فرسٹ کالم میں آپ نے رضوان کے آگے کچھ ڈیٹا پٹ کرتے جا رہے ہیں اور بہت ساری فیلڈز ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اب آپ کو بار بار سکرول کر کے پیچھے نہیں آنا پڑتا یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا اب کون سا کس کی فیلڈ میں آپ ڈیٹا پٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. اب فریز پینز میں ایک کام اور بھی ہوتا ہے کہ آپ انفریز کرتے ہیں پہلے سے اور پھر اس کے بعد آپ فریز پینز پہ کلک کر دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے اس پہ کلک کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حصہ آپ کا فریز ہو گیا ہے اور یہ یہاں تک کا فریز ہو گیا ایریا آپ کا, یہاں تک کا حصہ ہے. اس سے آگے آپ کو یہاں سے آپ کو موو کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس طرح سے آپ جس طرح سے چاہیں اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق آپ اسے فریز کر سکتے ہیں. تو ان فریز آپ کرتے ہیں اسے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ نے موو کیا یہاں تک میں 3 فیلڈ پہ رکھتا ہوں. اب فریز کی ٹاپ رو کو فریز کرتا ہوں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹاپ رو میں یہ لائن اب میں اسے کلر دے دیتا ہوں پہلے تاکہ پہلے انفریز کرتے ہیں. انفریز کر کے ہم اس لائن کو کلر دے دیتے ہیں. ہم پہلے ٹاپ والی لائن پہ نہیں تھے, اب ہم اس لائن پہ آتے ہیں. فرض کریں کہ ہم اس تیسری لائن کو ایک بیک گراؤنڈ کلر دے دیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ فیلڈ ہم نے چوز کی تھی. تو یہ ہم نے بیک گراؤنڈ کلر دے دیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری لائن ہے 3 والی یہ فریز ہو اور یہ ہمیں ڈسپلے ہوتی نظر آئے. تو اب ہم ویو پہ جاتے ہیں اور فریز پین میں ٹاپ کی رو پہ کلک کرتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے اوپر بھی ایک رو ہے لیکن وہ اب ڈسپلے نہیں ہو رہی. اب آپ جب بھی نیچے تک جائیں گے, جتنا بھی نیچے جائیں گے آپ, تو آپ کے سامنے یہ جو آپ نے تیسری رو آپ نے فریز کی تھی وہی آپ کے سامنے فریز کی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے. تو اس طرح سے آپ جو بھی رو ٹاپ پہ رکھ کے اسے آپ فریز کریں گے تو وہ ہو جائے گی فریز اور آپ کو آپ کا کام آسان ہو جائے گا. اسی طرح سے آپ لیفٹ کالم کو بھی لے سکتے ہیں اور دونوں کو بھی لے سکتے ہیں آپ ایک ایٹ دا سیم ٹائم جیسے کہ آپ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے. تو اس طرح سے آپ اپنی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فریز پینز کا یہ جو ٹول ہے اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایکسل کے بارے میں مزید ہم جانیں گے اپنے اگلے لیکچرز میں. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.